بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد عقیل گوندل صاحب، امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور۔ آپ سابق صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور 2017 میں رہ چکے ہیں۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے۔ جب آپ بار کے صدر 2017 میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے ٹینور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی تھی، اور اب آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ جیت جائیں گے تو وکلا صاحبان کے لیے آپ کیا اصلاحات لائیں گے؟ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی میں نے میٹرک جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کتب پور سے کی۔ اس کے بعد گریجویشن کے لیے گورنمنٹ کالج جو آج کل ایمرسن کے نام سے ہے، وہاں سے گریجویشن 1994 میں نے کی۔ پھر ایم اے کے لیے میں ایم اے اکنامکس کے لیے PZU میں چلا گیا۔ 96 میں ایم اے کرنے کے بعد پھر میں نے لا ایڈمیشن لیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ 99 میں لا میں نے کمپلیٹ کیا، پھر بار میں آ گئے۔ اس وقت سے بار میں جناب پریکٹس کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جناب، یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ نہیں، یہ سچی بات تو یہ میرے بھائی جو نا سیاسی تھے، وہ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی تھے، سیاسی گھرانہ تھا، تو بھائی کی خواہش تھی کہ کوئی ہمارا نا جو ایسا ہو تعلق واسطہ جس سے تھوڑا سا ہمارا جو تعلقات مزید ایکسپینڈ ہو جائے۔ جی۔ تو بھائی رفیق صاحب تھے میرے، ان کی خواہش پہ پھر میں نے پہلے ایم اے بھی کیا تھا لیکن لا میں چلا گیا۔ ٹھیک۔ تو ان کی خواہش پہ پھر لا کیا، لیکن جب لا میں آئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ بڑا وسیع ایک ہے، تو اس میں ہم بڑا مزہ آیا۔ پھر لوگوں کی خدمت کر کے، لا پڑھ کے، سارا ماحول دیکھ کے، یہ بہت اچھا پروفیشن ہے۔ جی ماشاء اللہ، آپ قانون دان ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے بنیادی جو چیز ہے نا ایک وکیل بننے کے لیے، اور وہ ہے ڈیووشن آپ کی۔ جس میں آپ ہیں، آپ لاء میں ہیں، آپ وکالت کر رہے ہیں، آپ اس پیشے کے ساتھ اتنے مخلص ہو جائیں کہ یہ میں نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کتاب سے دوستی، جو وکیل کتاب سے دوستی لگا لیتا ہے، پڑھتا ہے، کیس ٹو کیس بھی پڑھتا ہے، ویسے بھی لگڑتا ہے، وہ اچھا وکیل بنتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آج کل آپ پاکستان کا ماحول سمجھتے ہیں، دنیا بڑی پریشان ہے، انصاف کی مطلب فراہمی کے لیے ایک جو عدالت ہے وہی رہ گئی ہے، باقی بندے پولیس سے بھی تنگ ہیں، ہر پیسے سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ وکیل کا کام ہوتا ہے لوگوں کو انصاف فراہمی میں مدد دینا، اور جو وکیل اپنے سائل کی صرف فیس کے علاوہ بھی مدد کرتا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا تنگ ہو کے اس معاشرے کا ڈسا ہوا آتا ہے، تو اس میں اگر کرتا ہے تو وہ دعائیں بھی لیتا ہے، اور ظاہر ہے اس کا حق لے کے دیتا ہے، تو اس طرح معاشرے میں جو انصاف ہے وہ ٹھیک رہتا ہے۔ ٹھیک۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے؟ سب سے بہترین بنیاد آپ اخباروں میں روز پڑھتے ہیں کہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے، ہر انسٹیٹیوشن اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے، کوئی کسی میں انٹرفیئر نہ کرے، جو ایگزیکٹو وہ اپنا کام کرے، جوڈیشری اپنا کام کرے، فورسز اپنا کام کریں۔ تو لا تو ہمارا ایک ریٹن شیپ میں موجود ہے نا، اس کو امپلیمنٹ کروانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کروا لیں گے، یہ معاشرے میں انصاف ہوگا، معاشرہ امن کے ساتھ رہے گا، اور سارا ملک ترقی کرے گا۔ میں نے باہر کے ملکوں میں بھی 2-3 ملکوں میں گیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ بنیادی چیز ہے ہم اپنے ملک سے محبت کریں، غلط نہیں کرنا۔ اگر غلط ہو گیا تو اس کو مل بیٹھ کے انصاف کے اور قانون کے مطابق کر لیں، تو بہت سارے مسائل پہلے حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ آپ 2017 میں اس بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ اس وقت آپ نے اپنے اس ٹینور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کرائی تھی؟ ہاں، 2017 سے پہلے میں 2008 میں سیکٹری بھی رہ چکا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جب میں سیکٹری بنا تھا 2008 میں، جہاں بیٹھے ہیں یہ چیمبروں میں، جی۔ یہ میرے دور میں الاٹمنٹ ہوئی تھی۔ اچھا۔ ہم نے کوشش کی تھی وکلا کی، جب یہ جوڈیشل کمپلیکس ہمارا ادھر شفٹ ہوا، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کی ترتیب بنائی، اس کا نقشے شکشے بنوائے، دوستوں کو سارے الاٹمنٹ کیے۔ اس کے بعد 2017 میں جب میں پریزیڈنٹ بنا تو یہاں پہ سب سے بنیادی مسئلے 2 تھے۔ ایک تو وکلا کالونی نہیں تھی، اور ایک جو ہمارا ہے نا ریکارڈ روم، جی، ہمیں لودھرا جانا پڑتا تھا، کیسز ہمارے یہاں ہوتے تھے، فائلیں ہماری لودھرے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے میری ملاقات سیشن جیسے جب ہوئی تو میں نے کہا ہمیں نا آپ ریکارڈ روم دیں،
اور ود ان 3 منتھ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ ریکارڈ روم بنا. آج وکلا کو وہ آسانی میں ہے, یہاں سے ریکارڈ کی جو ضرورت ہوتی ہے فوراً لے لیتے ہیں. اور وکلا کالونی کے لیے بھی میں نے تگو کی, لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ انڈر پروسیس ہے, انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک. دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ 2 مسائل اسٹل بڑے مسائل ہیں. ایک وکلا کالونی ہے, اور ایک جو ینگ لائرز ہیں نا ان کے لیے اب جگہ کی کمی ہے, ان کے لیے چیمبر نہیں ہے. تو پہلے بھی سیشن جج صاحب سے بات ہوئی تھی, اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. تو یہ ایک تو کالونی کے لیے رہائش کا مسئلہ, سارے دوست باہر سے آتے ہیں, چلو ادھر کالونی بن جائے گی, سارے شفٹ ہو جائیں گے. اور دوسرا ینگ لائرز کو میں انشاءاللہ نا اپنی پوری محنت کر کے ان کو جو ہے ان کے چیمبر الاٹ کرنے کی کوشش کروں گا. جی, اب اس بار اس ٹینور میں پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں, اس بار کو لے کر کیا اصلاحات لائیں گے؟ بار میں پہلے بھی میں دوستوں سے بیٹھتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں فیس تو آپ نے لینی ہے, فیس بھی لیں, لیکن سائل کو نا اس کا انصاف لانے کی کوشش کریں. اس کو مطلب یہ دیکھیں بڑا لمبا کتنے کیسز پینڈنگ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں. پینڈنسی کے بارے میرا ذاتی ویو ہے کہ وکیل کے پاس جب کوئی سائل آ گیا جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو انصاف دلوا دیں. پینڈنسی کو بڑھانے میں وکلا تعاون کریں, وہ نہ بڑھے, کم سے کم ہو, تاکہ جو لوگ پریشانی ہیں ان کے کام ہو سکے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا, دوستوں سے ریکویسٹ پہلے بھی کرتا رہتا ہوں, اب بھی میری کوشش ہوگی کہ یہ بار سموتھ چلے, آپس میں پیار محبت سے ججز وکلا اپنے ڈومین میں رہ کے ہر کوئی اپنا کام کرے, اور یہ ملک ترقی کرے, یہ بار ترقی کرے. ٹھیک. جناب, آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ شہر اسلام آباد ہے. میں 97 میں اسلام آباد پڑھتا بھی رہا ہوں اور رہتا رہا ہوں. ویسے تو میرا ملک ہے, میں اپنے سارے ملک سے بڑا محبت کرتا ہوں, اور میں خاص طور سے آپ کو مثال دی یو اے ای کی, وہ لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں, میں بھی اسی طرح سے محبت کرتا ہوں. یہ میرا ملک ہے, میں اس کی نا ایک وہ سڑک کی صفائی کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں. یہ میرا ملک کیوں نہ خوبصورت ہو. اسلام آباد سارے خوبصورت شہر ہیں, لیکن میرا پسندیدہ شہر اسلام آباد ہے. اور شمالی علاقہ جات میں جب ہم یونیورسٹی میں تھے وہ سارے علاقے ماشاءاللہ میں نے گھومے ہوئے ہیں. خوبصورت ملک ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. ٹھیک. صوبہ بہاولپور یا ملتان, آپ کیا رائے رکھتے ہیں ایز اے قانون دان؟ جتنا تھوڑا ہو جائے گا نا, انتظامیہ قریب ہو جائے گی, لوگوں کو مسائل جلدی حل ہو جائیں گے. تو اگر دیکھیں گا, اگر ملتان اور صوبے کی بات کرتے ہیں تو صوبہ چونکہ پہلے ہماری ریاست رہ چکی ہے بہاولپور, تو بہاولپور زیادہ فیزیبل ہے ملتان سے. علاقہ بھی کافی خوبصورت بھی ہے, علاقہ کافی جگہ بھی ہے ہمارے پاس. تو بہاولپور بہترین صوبہ بن سکتا ہے اگر پنجاب حکومت یا نیشنل حکومت جو ہے وہ اس کی کوشش کرے تو. ٹھیک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار جائیں, یہی کامیابی ہے. یہی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ہر چیز اس میں ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی. پھر آپ کی معاشرت بھی ٹھیک ہوگی, تجارت بھی ٹھیک ہوگی, لین دین بھی ٹھیک ہوگا, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے. سارے کام اسی میں بنیادی چیز ہے, یہ کر لیں. اور یہ ملک, میں تو کہتا ہوں, میرے اتنی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میرا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو, اس میں اپنا ہر کردار انشاءاللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے ایسا قانون دان؟ تعلیم, لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں تعلیم سب کے لیے ایک جیسی ہو, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں کتنی ناانصافی ہے. میں خود ٹاٹ کا پڑھا ہوں, لیکن برین ہے ہمارے گاؤں میں, دیہاتی علاقوں میں برین کی کمی نہیں ہے. پالش کرنے کے لیے وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. ایک بچہ جو HSN کا پڑھا ہوا اور ایک جو گورنمنٹ کالج دنیا پور کا پڑھا ہوا, اس کے مینٹل لیول میں ضرور فرق پڑ جاتا ہے. اس فرق کو مٹانے کے لیے یہ حکومت پاکستان کو ضرور چاہیے کہ وہ یکساں تعلیمی نظام کا صرف نعرہ نہ لگائیں, عملی اقدام کریں. جو HSN میں بک پڑھی جاتی ہے وہ دنیا بھر میں کیوں نہیں پڑھی جاتی, بہاولپور میں کیوں نہیں پڑھی جاتی, ہماری یونیورسٹی کیوں نہیں مقابلہ کرتی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں؟ صرف اس فرق کی وجہ سے. برین کی کمی نہیں ہے, صرف نہ وہ کوئی لیڈر مل جائے جو اس کو پالش ٹھیک کرے, اور انشاءاللہ ہم بڑے ترقی کرنے والے مطلب ملک میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ سادہ سی خوراک کھاتے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ دے دے کھا لیتے ہیں, لیکن شوق سے میں دالیں بڑی شوق سے کھاتا ہوں, سبزیاں بھی کھا لیتا ہوں, گوشت سارا کو نہیں. زیادہ سب سے جو شوق سے کھاتا ہوں وہ مٹن کیا ہے. مٹن ہوتا تھا مطلب. ٹھیک. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی اگر تو اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو سب سے آئیڈیل پرسنالٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان سے بڑا کوئی نہیں. تو باقی تو پھر میرا والد صاحب ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کو میں مطلب کرتا ہوں, فالو کرتا ہوں.
ان سے سیکھا ہے. وہ میرے لیے ایک یونیورسٹی کے درجہ رکھتے تھے میرے بھائی اور میرے والد سے. انہیں تربیت کیا اور تربیت بھی اسی پیرائے پہ کیا ہے کہ بس قربانی دینی ہے دوسروں کے لیے. ٹھیک جناب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز امیدوار صدر بار ایسوسی ایشن دنیا پور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سادہ سا پیغام ہے. پیغام یہی ہے کہ بس لوگوں کی خدمت کریں، یہ جذبہ دل میں ہو. اگر آپ کو کسی جگہ پہ اپنا حق چھوڑنا بھی پڑے، پیچھے ہٹنا پڑے، چھوڑ کے اگلے کی مدد کر دیں. اس سے آپ، اور سب سے جو میرا ہر دوستوں کو کہتا ہوں کہ رسپیکٹ دیں. رسپیکٹ مانگنی نہیں ہے، اگر آپ رسپیکٹ دیں گے اللہ تعالیٰ خود رسپیکٹ آپ کی واپس کر دے. اور اسی مقولے پہ عمل کرتا ہوں. سارے دوستوں کو بھی یہی کہتا ہوں، اللہ عزت کریں اور عزت لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ سر، نائس ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.